أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد میں ملک سے باہر تھا 3 ہفتے کے لیے، تو یہ 3 ہفتے کے وقفے کے بعد سے الحمدللہ تعالی شروع کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل، اور جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک سبق ہم نے پڑھا تھا، اس کا تعارف ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، اس کے مضامین کا، اس کے میں کون کون سے مضامین ہیں، ایک عظیم صورت ہے، وہ پورے کے پورے الحمدللہ ہم نے، اور ابتدائی 5 آیات بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اگلا سبق یہ والا ہے جو آج ہم ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پیچھے جو ہے وہ اس کا کیا تھا، اس کے جو پہلا سبق جو تھا اس کا، تو پہلے 5 آیات ہم نے اس کی تلاوت بھی کی تھی اور اس کے مضامین کا جائزہ بھی لیا تھا، جس میں 5 آیات کے اندر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر اسرا تھا، یعنی سفر اسرا والمعراج میں سے جو پہلا جو حصہ تھا، زمینی حصہ جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسجد حرام سے، مکہ سے مسجد اقصی یروشلم بیت المقدس میں تک جانا، یہ ہم نے جو ہے وہ اس کے بارے میں جو آیات آئی ہے، اس کا ایک ریفرنس، ایک حوالہ دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، اس کی جو ہے، اور اس کے اندر جو حکمت ہے کہ اس کی صرف ایک ہی آیت آئی ہے، باقی تفصیل نہیں آئی، اور دوسری آیت سے ہی موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم، ان کی کتاب، دی گئی کتاب کا ذکر آ گیا ہے، اور پھر آگے مزید 3 آیات کے اندر بھی جو ہے وہ کل 4 آیات کے اندر ان کی بنی اسرائیل کی ایک 2500 سال کی جو آپ کہہ سکتے ہیں مختصر تاریخ ہے، اس کو بالکل سمرائز کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا ہم نے کسی حد تک جائزہ بھی لیا تھا، تاریخ کے حوالے سے بھی اس کا ذکر آیا تھا، اور اس کا جو ہے وہ اس کی حکمت پہ بھی کیا گیا تھا کہ اس حوالے سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسرا جو تھا والمعراج، اس کا کیا مناسبت ہے، اس کی کیا معنویت ہے یہاں پہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس بات کی بھی کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ جہاں جہاں بھی کیا گیا ہے، جہاں جہاں بھی ان کے انجام سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ باخبر کیا ہے، تو وہاں پہ یہ حکمت بھی اس میں پوشیدہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک امت تھی اس سے پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری عطا کی تھی، اور جب اس قوم نے اس ذمہ داری سے کنارہ کشی کی اور اس ذمہ داری کو کم حق ادا نہیں کیا اور اس سے غفلت برتی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، یہ جا بجا قرآن مجید کے اندر یہ مضمون پھیلا ہوا ہے، اور اس کو مختلف اسالیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ مسلمان امت کو ایک سبق بھی ہے تاکہ وہ بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل بین ہی اسی جیسی امت ان کو بھی بنایا ہے، بلکہ اس امت کو معزول کر کے اس امت کو جو ہے کھڑا کیا ہے، اور اس کے ذمہ بھی یہ کام کیا ہے، اگر انہوں نے بھی یہ کام کیے جو انہوں نے کیے تھے تو پھر ان کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے ویسے ہی ہوگا۔ تو یہ ایک پوری تاریخ ان کی بیان کر کے اس پہ جو ہے ریفلیکشن مسلمانوں کو اس پہ غور کی دعوت ہے کہ تم بھی ذرا غور کر لو، یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے 4 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کو کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، عظیم بڑا فساد، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں مرتبہ سزا دے گا جو ہے۔ تو اس سزا کا ذکر ہوا تھا، تو پھر اس سزا کا پہلا ذکر ہم پڑھ چکے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت قسم کے جنگجو قوم اور تم پہ جو ہے بخت و نصر، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جو ہے اس نے جو تباہی کی تھی، تو 12 لاکھ کے شہر میں سے 6 لاکھ اس نے تہتے کر دیے لوگوں یہودیوں کو، اور 6 لاکھ وہ جو کیپٹیوٹی میں لے کے جو ہے وہ اپنے غلام بنا کے لے گیا، اور شہر کو بالکل جو ہے وہ ویران اور کھنڈر بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ پہلا جو تھا تمہارا فساد فی الارض، تو اس کی جو سزا تھی اس کے بارے میں وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ ایک ایسا وعدہ اللہ کے ذمہ تھا جو اس نے پورا کرنا تھا۔ اب جو ہے بات پہلی سزا کے بعد، ان کے بعد آگے بات دوبارہ شروع ہو رہی ہے، تو یہاں سے آج ہم انشاءاللہ جو ہے پڑھیں گے۔ اس کی صورت کا پورا جو مضامین کا آپ کہہ لیں خلاصہ ہے، تمام مضامین کی تفاصیل آیت وائز جو دے دی گئی ہے، تو وہ بھی آپ اس جو ہے انشاءاللہ ہم ہر سلائیڈ ہمارے پروگرام کے شروع میں اس کو جو ہے اس کی طرف ریفر کرتے رہیں گے، تاکہ جو ہے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ پختہ ہو جائے اور یہ کنسولیڈیٹ ہو جائے کہ اس صورت کے مضامین کی تقسیم کس طرح ہے۔ آج انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے اس میں جو ہے یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے زیادہ تر، اور اس کے بعد پھر ان کو دعوت بھی دی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ درس و نصیحت جو مسلمانوں کے لیے پوشیدہ ہے، اور بالعموم تمام انسانوں کے لیے اس کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے پہلی دفعہ ان کو سزا دے دی، اس کے بعد ثم، اب دیکھیں جو ثم جب بھی آتا ہے تو کسی چیز کے ذکر کے بعد آتا ہے دین کے معنوں میں، آفٹر ورڈ کے معنوں میں، کہ ایک تو معاملہ ہو گیا آفٹر ورڈ، پھر بعد میں کیا ہوا ان کے ساتھ وہ اب یہاں پہ آ جائے ثم رددنا، ثم پھر اس کے بعد
رددنا، ردہ یہ جو لفظ ہے را دال دال، ردہ یردو جو ہے ردن لوٹانا جو ہوتا ہے اس کے معنی کے اندر، یہ ہم رد کرنا بھی اسی معنی کے اندر کہ جو آپ آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو واپس لوٹا رہا ہوں، اس کو ہم رد کرنا، ریفیوٹ کرنا کہتے ہیں۔ ثم رددنا، نون الف نا جو ہم نے، تو پھر ہم نے لوٹا دیا، جو ہے کیا چیز لوٹا دی، لکم تمہارے لیے، الکرہ جو ہے وہ کرہ غلبے کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے لفظ، یہ جو وہی لفظ ہے جس سے اردو میں لفظ کر و فر استعمال ہوتا ہے، کر و فر وہی یہ لفظ ہے۔ تو تمہارے لیے ہم نے جو ہے غلبہ دے کر علیہم ان پر، اچھا ان پر سے مراد ہے ظاہر ہے یہ جو قوم جو جس قوم سے تمہارے غلام بنا لیے گئے تھے ان کی بات کی گئی، تمہارے لیے تمہیں غلبہ دے کر ان پر لوٹایا، یعنی تمہیں حاکم بنا دیا دوبارہ، یا تمہیں قوت دے دی، کرہ یا کرو، کروون کرورن، تو یہ دوبارہ ہونا یا کرنا، پلٹنا، موڑ دینا، اس سے جو ہے یہ سارے معنی اس کے اندر، تو جو ہے کرا جیسے ہوتے نا، اس میں نے لفظ بتایا تھا آپ کو کہ کرو فر، تو کرو فر اصل میں جنگ میں ایک حالت ہوتی ہے کہ مڑ کر آ کے حملہ کرنا، اور فر ہوتا ہے فرار ہو جانا، فارارا، اور کافرارا اور فیرارا، یہ جو اس کے معنی ہے کرو فر، یعنی ہوتا ہے آنا، پلٹ کے آنا، حملہ کرنا، اور فر جو ہے نا فرار ہو جانا، یعنی ایسے ہی پھر آنا، واپس حملہ کرنا اور نکل جانا، تو یہ اس طرح بڑی کرو فر سے، مطلب بڑی شان سے، بڑی قوت سے، تو یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کرو فر، یہ وہی ہے اس سے ہونا، دوبارہ ہونا، کرنا، یہاں کرے سے مراد طاقت اور قوت کا واپس آنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں واپس تو ہم نے کر دیا، تو کس چیز میں واپس کر دیا، تمہیں طاقت میں واپس کر دیا، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ان کے اوپر ہم نے تمہیں طاقت میں واپس کر دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ، یہ لفظ میم دال دال مددہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی فورتھ فارم ہے امدہ، تو امدہ سے امددنا، نلفنا ہم، تو ہم نے تمہیں جو ہے مدد دی، وہی لفظ مدد دی، کم تم کو، بے اموال، بازر بے ساتھ، اموال کے ساتھ، وبنین اور بیٹوں کے ساتھ، تو تمہیں ہم نے پھر مدد دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم غلام بنا لیے گئے، تمہارا بالکل نیست و نابود ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں لا بسایا، اس کی تھوڑی تفصیل ہم ابھی جانتے ہیں، اور ہم نے تمہیں پھر جو ہے اموال، تمہاری اکانومی ٹھیک کر دی، اچھی کر دی، وہ بنی تم کو مین پاور میں بھی تمہیں جو ہے آگے بڑھایا، زیادہ کر دیا، امدہ یمدو، امداد مدد دینا، وجعلناکم، وجعل بنانا، نا الفنا ہم نے، اور تمہیں بنایا ہم نے، ٹھیک ہے، یہ کر دیا ہم نے، تم کو اکثر بہت زیادہ، نفیرا، نفیرا جو ہے تعداد میں، یعنی زیادہ کر دیا، تو یہ نفیر نفر سے ہے، جس نفر آپ کو پتہ ہے اردو میں اور عربی میں دونوں اشخاص کو، شخص کو کہتے ہیں نفیرہ، اس سے جو ہے لفظ ہے، یعنی تعداد میں، آدمیوں کی تعداد میں، بندوں کی تعداد میں، یعنی مین پاور میں تم کو زیادہ کر دیا، تعداد میں زیادہ کر دیا، اکثر، تو جو لفظ ہے یہ افضل التفضیل ہے، سپرلیٹو ہے، کثرت سے، کثرت زیادتی ہوتی ہے، اکثر بہت زیادہ، یعنی سب بہت زیادہ کر دیا، تو جو ہے اس سے ہے، اور نفر سے کی جمع بھی بعض نے کہا کہ نفر کی جمع ہے، یعنی بہت زیادہ کر دیا، تعداد کثیر کر دی۔ اچھا یہ بات اب، یعنی تم نے، اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ پورا فرمایا کہ تم کے بعد تمہارا ہم نے تم کو لا بسایا، تمہاری اکانومی بھی اچھی کر دی، اموال بھی دیے، بیٹے بھی دیے، مین پاور ساری تمہاری انکریز کر دی، ان احسن تم احسن، اچھا کیا ہے وہ یہ دینا کہ دیکھیں زمین میں تمہیں ہم نے واپس قوت عطا کر دی، تمہیں لا بسایا، یہ بات بتانا مقصود ہے، ان احسن تم، ان اگر، یہ شرطیہ حرف ہے، ان اگر، احسن تم، احسن بھلائی کرنا، اچھا کرنا، اگر تم اچھا کرو گے، یا اگر تم بھلائی کرتے ہو، احسن یحسن احسانا، احسان کرنا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، احسن تم لانفسکم، تو تم بھلائی کرتے ہو، لانفسکم تمہارے، یہ دونوں ترجمے ممکن، اگر تم بھلائی کرتے ہو تو بھلائی کرتے ہو اپنی جانوں کے لیے، اور یہ بھی ہے
کہ اگر تم بھلائی کرو گے تو بھلائی کرو گے اپنی جانوں کے لیے. دونوں ترجمے جو ہے وہ ظاہر آپ کو پتہ ہے باب مضارع میں دونوں ترجمے ممکن ہوتے ہیں. وَإِن اور اگر تم عصا جو ہے وہی ہے جو برائی والا, اگر تم برائی کرتے ہو فَلَہا فا پس لہا تمہارے لیے ہے, یعنی وہ تمہارے اپنے لیے ہے. اگر تم برائی کرتے ہو تو وہ تمہارے اپنے لیے ہے. اساء یسیء اساءتن برائی کرنا, یہ بھی سین واو حمزہ سو جو ہے ہوتا ہے اس کی جو ہے ساء کی یعنی چوتھی فارم ہے, باب افعال ہے اساء. فَإِذَا فا پس اذا جب جاء آ گیا, جب پھر آیا یا آ گیا یا آیا, وعد الآخرہ دوسرا وعدہ, ٹھیک ہے. آخرہ تو جو ہے وہ دوسرا وعدہ کے معنی کے اندر, سیکنڈ کی بات اللہ تعالیٰ نے 2 وعدوں کا ذکر کیا تھا, یا جب آخری کا آخری کے معنی میں بھی آ سکتا ہے, آخری یعنی اس کا مطلب ہے 2 میں سے آخری جو دوسرا ہی ہوگا, تو دوسرے اس کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آیا پھر دوسرے وعدے کا وعدہ. تو پھر کیا کیا, تو مسلط کر دی ہم نے تم پر دشمن. اللہ تعالیٰ نے یہ مراد ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہی پھر سزا دی, ایسی ہی سزا دی جیسے پہلے دی تھی, کہ تمہیں جو ہے پٹوایا, جو ہے مشرکوں سے پٹوایا, اور تمہیں جو ہے جو دوسری قومیں تھے بت پرست تھے, اور جو ہے جو دوسری قوم اللہ کو نہ ماننے والے تھے اور بڑے سخت تھے, ان سے پھر پٹوایا تمہیں اللہ نے, تمہارے اوپر دشمن مسلط کر دیا. جا شجیع مجیئن جو ہے یہ آنے کے معنی میں, فی الواقعہ جب آنا ہو چکا ہو کسی چیز کا کوئی, تو اس کے لیے پھر جا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیسوء لام زے لے جو ہے یہ لام حرف لام علت کے لیے بتاتا ہے, لام زے تاکہ, یعنی کیوں مسلط کیے اللہ تعالیٰ نے, یعنی بندے یہ بتا رہا ہے, لام زے لے وہ بتا رہا ہے اس لیے مسلط کیے. یسوء ٹھیک ہے, یسوء تو وہ جو ہے بگاڑ دیں, برا کریں تمہارے ساتھ, جو ہے کیا کریں برا, کیا برا کریں, وجوہکم تمہارے چہروں کو, تمہارے چہروں کو ساتھ برا کریں, یہ تمہارے چہرے جو ہے بگاڑ دیں. تو سا یسوء سوءن برا کرنا, یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سو جیسے علماء سو جو لفظ ہوتا ہے, جسے علماء سو غلطی سے پڑھا جاتا ہے, وہ علماء سو ہی ہے, وہی ہے. کیونکہ اس کا مصدر دیکھیں سا یسوء سوءن, تو اردو میں یہ مصادر ہی ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں تو عربی کے, تو وہ سو علماء سو ہے, علماء سو نہیں ہے. برا کرنا بگاڑنا, تو وہ تاکہ تمہارے چہروں کے ساتھ برا کرے, تمہارے چہرے بگاڑ دے. وجوہ تو وجہ کی جمع ہے, یہ جو ہے اردو میں عربی کے لفظ سے اردو میں بہت کامن استعمال ہوتا ہے. وجہ اس کو بھی کہتے ہیں, سمت کو بھی کہتے ہیں, چہرے کو بھی کہتے ہیں. اس کے اور بھی جو ہے کئی وجوہ ہاتھ, وجوہات جو ہوتی ہیں وہ بھی اسی سے نکلے ہوئے لفظ ہے. وَلِ يَدْخُلَ دیکھیں پھر لام آ رہا ہے, اور ایک وجہ یہ تھی کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے, تمہیں سخت سزا دے, یعنی تمہارے ساتھ برا کریں. وَلِ يَدْخُلُ اور دوسری وجہ کہ لام ذیل تاکہ يَدْخُلُ وہ داخل ہو جائیں المسجد مسجد میں. اب یاد رہے کہ مسجد سے کیا مراد ہے, وہاں پہ کوئی ایک عمارت نہیں تھی مسجد کی, کوئی جس کی جیسے آج کل یہ تو بہت بات کی یہ چیز ہے کہ ایک وہ جگہ ایک عمارت, کمرہ یا بڑا کمرہ یا بڑی بلڈنگ جس میں جو ہے وہ ایک مخصوص شکل کی ہوتی ہے امت مسلمہ میں, تو وہ مسجد کے نام سے معروف ہوگی. لیکن اس سے پہلے یہ لفظ مسجد جہاں بھی عبادت کی کوئی جگہ تھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابھی بھی معنی تو وہی ہے کہ ظاہر ہے مسجد وہ جگہ جہاں میں تو یہ پورا جو جیسے ہم نے دیکھیں کہ پورا جو پہلا ہمارا تھا جو ہماری کلاس تھی قرآن کلاس, اس میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ مسجد سے مراد کوئی خصوصی ایک عمارت نہیں ہے, بلکہ پورے کا پورا جو جگہ تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر, یہ جو پورا کمپلیکس, ابھی یہ پورا چار دیواری کے اندر یہ کمپلیکس موجود ہے, تو یہ پورے کا پورا جو ہے مسجد کے اندر داخل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو یہاں بھی کوئی ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جس بلڈنگ کے اندر آپ گئے ہوں اور وہاں پہ, حالانکہ قرآن نے تو اسے کہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی لے گئے. تو مسجد اقصی نام کی کوئی ایسی چیز وہاں پہ کوئی بلڈنگ نہیں تھی, بلکہ پورے کمپلیکس کو یہ جو ہے اس میں تو جہاں پہ کوئی ہیکل تھا سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا,
اور جو بعد میں پھر جو جگہ بنی جو وہ یہ ساری کی ساری یہ جگہ جو تھی متبرک جگہ تھی، اور سارا کمپلیکس اور یہ جگہ مسجد کے نام سے ہی جو ہے جانی جاتی تھی قدیم زمانے سے، تو وہ اسی سے وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، یعنی یہ ان کی جو مسجد تھی، ہیکل تھا، یہ متبرک مقامات تھے، یہ سارے وہاں پہ یہ داخل ہو جائے. یہ جو ہے یہ کون لوگ تھے داخل ہو جائیں، ابھی پھر ہم تفصیل تھوڑا سا دیکھتے ہیں. کما جیسے دخلو ہو وہ داخل ہوئے اول مرہ پہلی مرتبہ، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرتبہ ان کو سزا دی ہوئی، تو بھی یہی سزا دی کہ وہ انہوں نے ان کے مقامات مقدسہ کو جو ہے وہ بالکل تہس نہس کر دیا، اور جو ایک اینٹ کی سلامت نہ چھوڑی. تو دوسری دفعہ تو اور بھی جو ہے شدید کی جو ہے بڑی اللہ تعالیٰ نے کہ جو مسلط کی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب، وہ بھی اسی جیسا تھا. وَلِيُتَبِّرُوا، اب دیکھیں یہ تیسرا لام ہے، علت آ رہا ہے تیسرا لام، تاکہ یعنی یہ ان دشمنوں کے داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ کی جو سزا ان کو دینی تھی اس کی تین جو ہے بتائیے. وہ تمہارے ساتھ برا کریں، فزیکلی تمہیں ٹارچر کریں اور عذاب دیں اور قتل کریں اور مجروح کریں. تمہاری جو ہے مساجد، تمہارا جو حرم ہے اس کے اندر داخل ہو جائیں. اور تیسری بنایا وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ تمہیں تباہ کر دیں، تاکہ تباہ کر دیں. تبرا جو ہے یہ لفظ جو ہے تباہ کرنا، لام تعلیل کا ہے. تبرا جو تبرو تتبیرن، تتبیر جو ہے تباہ کر، تاکہ تباہ کر دیں. ٹھیک ہے، ما لو تتبیرا، ٹھیک ہے، ہر وہ چیز، ما ہر وہ چیز، وہ جو، ما وہ جو الو غلبہ پانا، اونچا، ویسے یہ وہی ہے الا جالو علوون، جو لفظ ہوتا ہے نا علوون، اونچا سمجھنا، اونچا کرنا کسی چیز کو، کوئی چیز اونچی ہو تو عین لام جا سے ہے نا یہ مادہ، تو غلبہ پانے کے معنی میں بھی آتا ہے کسی اونچا ہو جانا. تو اگر آپ کسی قوم کے اوپر آپ اسے اوپر آ گئے ہیں اگر مقابلے کے اندر، تو ظاہر آپ نے غلبہ پا لیا، اس لیے اس میں غلبے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. تو وہ جو اس پر غلبہ پائیں، تتبیرہ وہی ہے تباہ کرنا بری طرح، یعنی ہر اس چیز کو تباہ کر دیں جس پر وہ غلبہ پائیں. اور پھر اگر یہ قرآن کے ایک اسلوب ہے مسلسل، قرآن کے اندر مسلسل، یعنی اگر قرآن کے اسالیب پر ہم تھوڑا سا نظر رکھیں، اور میں اس کا ذکر بھی کرتا رہتا ہوں کہ جب ایک فعل آیا ہے تبرا جو تبرو، اب اس کو اگر فعل کے ساتھ ساتھ فعل کا جو مصدر ہے وہ بھی ساتھ استعمال ہو جائے فکرے کے اندر، قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. تو مطلب ہوتا ہے کہ ایسے کام کرنا جیسے کام کرنے کا حق ہے، یعنی وہ اس کو ایسے تباہ کریں جس چیز پر غلبہ پائیں جیسے تباہ کرنے کا حق ہے. یعنی آپ مطلب اس کی تفصیل جو ہے جو آپ پڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ آگے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیوں لفظ استعمال ہوا ہے علما لو تتبیرہ جو ہے. تو آپ یعنی غلبہ پائیں بری طرح، تباہ کر دیں اس کو، اور ہر وہ چیز جس پر وہ غلبہ پائیں تتبیرہ بری طرح. اسا یہ حرف امید ہے، دیکھیں حرف امید ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے، تمہیں شدید عذاب سے دوچار کیا ہے اور ذلت سے دوچار کیا ہے، تمہارے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیا. یہ بالکل تاریخ مسلمانوں کی ہے ایگزیکٹلی. آگے تاکہ تم اس سے کچھ سبق پکڑو شاید. اسا، اب دیکھیں اسا حرف امید ہے. اسا شاید کہ ربکم تمہارا رب، ان کہ یرحمکم تمہارے اوپر رحم کرے، تمہارے اوپر تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے. یہ جو حرف اسا ہوتا ہے حرف امید ہے، جو ہے شاید کے معنوں کے اندر ہے، قریب کے معنوں کے اندر ہے، اور غالب امید کے لیے آتا ہے. یعنی اس بات کی کافی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو ہے وہ رحم کا معاملہ کرے اگر تم پلٹ آئے. لیکن ٹھیک ہے، اگر تم، اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اگر تم پلٹ آئے اللہ کی طرف تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوئے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ آگے جو ہے دوسری بات بتا گئی ہے، یعنی بات پوری اس طرح ہونی چاہیے تھی نا کہ اسا ربکم یرحمکم، شاید کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اگر تم پلٹ آئے. اور اگر تم نہ پلٹے، تم نے یہی کام کیا، تو وہ پھر بات بتا دی گئی ہے ساتھ. یعنی ایک بات چھوڑ دی گئی ہے، دوسری بات بتا گئی ہے تاکہ سمجھنے والے اور پڑھنے والے خود پچھلی بات کو جو ہے کنیکٹ کر لیں. کیا فرمایا؟ وَإِن، اور اگر تم نے جو ہے لوٹے، یہ وہی ہے جو ہے وہ لوٹنے والا جو وہ ہے.
اگر تم نے پھر وہی کیا، تم لوٹے، تم ادنا، ہم بھی لوٹیں گے. اگر تو یعنی تم لوٹے، اپنے یہی فساد تم نے کیا جو تم نے پہلے کیا تھا، تو پھر ہم بھی تمہیں یہی جو ہے نا کام کریں گے جو ہم نے ابھی کیا ہے، یعنی تمہارے اوپر دشمن مسلط کریں گے. تو اس کا ترجمہ، یہ لفظ تو چھوٹا سا ہے، یعنی یہ فکر تو چھوٹا سا ہے، ان تم ادنا بڑا یعنی کمپریہنسو ہے، یعنی لیکن اس کے اردو ترجمہ بڑا طویل ہے. اگر تم نے پھر وہی کیا جو پہلے کیا تھا تو ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا. اور ان شارٹ، اگر تم لوٹے ادنا، ہم بھی لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مسلسل یہی کرتا رہا ہے. یہ وہی اتم جو ہے آدھا والا ہے، آپ کو پتا آدھا یعود عودن، عود جو ہے نا لوٹنے کا، یعنی معاد، لوٹنے کا عقیدہ، یعنی دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا عقیدہ، عقیدہ معاد کہلاتا ہے. اردو میں بہت سارے لفظ سے نکلے ہوئے، معاد، عادت، عادی، اعادہ کرنا. وجعلنا، اور ہم نے بنایا جہنم کو للکافرین، کافروں کے لیے حسیرا، حسر والی جگہ جہاں پہ گھیرا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے قید خانہ، لیکن اس کا اصل معنی قید خانہ نہیں ہوتا. حسیر جو ہے کسی جگہ کو کنفائن کر دینا، روک لینا، یعنی لیکن قید خانہ آپ کو پتا ہے وہی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کی موبلٹی اور انسان کی جو ہے وہ حرکت و نقل جو ہے وہ محدود کر دی جاتی ہے، اسی لیے قید خانے کے معنی استعمال ہوا ہے. کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں. پڑھنا چاہتا ہے؟ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو، تم نے بلائی کی تو وہ تمہاری اپنی ہی لیے بلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد میں اس طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم پر بھی اپنی سزا کا تو ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اور کافر اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. جزاک اللہ. ایک لفظ یہاں پہ اضافی ٹائپ ہو گیا، ہم بھی پر، یہ اضافی پر ٹائپ ہو گیا. اور یہ کافر نعمت لوگوں، یعنی کافر نعمت جو خالی کافر بھی اگر ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن یہ انکار کرنے والے ہیں جو ہے ان کی بات کی گئی ہے، کافر نعمت ان کی. جزاک اللہ خیر. اب آپ دیکھیں تو یہ بنی اسرائیل کا جو ایک دوسرے جو دور ہے، دور عروج ہے، اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. یعنی اس کی طرف وہ ہے کہ پہلے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سزا دی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اور رحم کا معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے تمہیں عروج بخشا ہے. اب یہ جو ہے 539، آپ کو پتہ ہے کہ 500 جو ہے 87 قبل مسیح میں تو بخت نصر نے جو ہے وہ ان کو تباہی کی تھی. تو 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ جو تھا کیخورس، سائرس دی گریٹ جسے کہا جاتا ہے، یا قرآن مجید میں جس کو ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، اس نے پھر جب عراق فتح کیا تو یہ سارا چونکہ عراق میں ہوا تھا، اور یہ بخت نصر جو عراق کا بادشاہ تھا، بابل کا بادشاہ تھا. لیکن جب جو ہے کہ خورس نے جب اس کو فتح کیا تو اس نے پھر بنی اسرائیل کو دیکھا کہ یہ غلام ہے وہاں پہ، تو اس نے پھر ان کو جو ہے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی اور دوبارہ جو ہے آباد ہو گئے. اب یہ ان کو دور عروج شامل ہوا، اور ایک ان کے دور عروج کا جو مین آرکیٹیکٹ تھا، جو سب سے بڑا جو شخص اصلاح پسند اور ریفارمسٹ، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، حضرت عزیر علیہ السلام. تو ان کی زبردست انہوں نے ایک تحریک شروع کی، ان کی ایک نشت ثانیہ کی، رینیسنس کی جو ہے وہ تھی ان کی، جس میں لوگ پھر جو ہے یروشلم میں آباد ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئے. آپ کو پتہ ہوگا سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھائے تھے کہ جب وہ ایک شہر، اس لٹے پٹے شہر سے گزرے تھے جس کی کوئی کھنڈر تھے اور کوئی چرند پرند حیوانات انسان موجود نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا تھا کہ یا اللہ تو اس شہر کو کیسے زندہ بس کرے گا، تو پھر ان کو موت دے دی گئی، اور پھر وہ واقعہ پورا ہے. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یروشلم شہر سے ہی گزرے تھے.
تو پھر انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اس کو آباد کیا. بڑی زبردست شخصیت تھی آپ کی, بڑی ایک فوٹوگرافک میموری تھی, اور آپ جو ہے حافظ تھے جو ہے تورات کے. آپ نے جو بھی آپ نے پڑھا تھا تورات میں کیپٹیوٹی کے درمیان میں, تو پھر آپ نے اپنی یاداشتوں سے دوبارہ جو ہے وہ تورات کو لکھا آپ نے. تو وہ جو ہے, اور وہ جو عظیم تحریک برپا کی جس کی وجہ سے بڑا شاندار دنیا میں ان کو عروج نصیب ہوا, جس کی وجہ سے ان کا ایک جو فرقہ تھا ان کو جو خدا کے بیٹے کا جو ہے وہ انہوں نے لقب دے دیا کہ یہ ساری جو ریفارمیشن ہے, عظیم کام ہے نشت ثانیہ کا, تو یہ تو بڑا جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا اگر یہ خدا کے بیٹے. ان کا ایک گروہ تھا, صرف سارے یہود نے نہیں ایسا کیا تھا. تو جو ہے وہ پھر انہوں نے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا, اور جو ہے انہوں نے ایک تجدیدی اور اصلاحی تحریک بڑی زبردست جو ہے وہ چلائی, جس کی وجہ سے اسرائیل میں ان کی تطہیر ہوئی, ان کے نظریات اور اعمال اور اخلاق کی اصلاح ہوئی, اور آپ نے دوبارہ جو ہے تورات بھی لکھی. اور یہ جب اس نے بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو یہ تورات بالکل جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مفقود ہو گئی تھی, بالکل ختم ہو گئی تھی اور گم ہو گئی تھی. اس نے دوبارہ اس دوران یونانیوں نے پھر یروشلم پر حملہ کیا. لیکن یہ دیکھیں اب یہ عروج, جب عروج پہ قومیں ہوتی ہیں تو پھر ان پہ اگر کوئی حملہ بھی کر لے, اور یہ اس وقت یونانی بہت پاورفل تھے, تو انہوں نے یروشلم پہ حملہ کر کے فلسطین پہ قبضہ کر لیا. لیکن بنی اسرائیل نے زبردست ریزسٹنس جو ہے دکھائی, اور وہی تحریک جو حضرت عزیر علیہ السلام نے جو روح پھونک رکھی تھی اس قوم کے اندر, اور جو دینداری کی روح جو موجود تھی, اس کی وجہ سے عام لوگ جو ہے, حالانکہ ان کے بارے میں اس وقت کہا جاتا ہے کہ ان کے جو ایلیٹ کلاس تھی وہ تو یونانی کے ساتھ ہی مل گئی, لیکن ان کے جو مڈل کلاس اور عام لوگ تھے تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے بڑی ایک زبردست ریزسٹنس موومنٹ, جس کو مکابی بغاوت, مکابی تحریک کہا جاتا ہے, مکابین ریوولٹ کہا جاتا ہے. اور یہ بڑی ایک شاندار ان کی ایک وہ ہے کہ جس میں ایک عام آدمی نے بھی مل کے, اور تمام لوگوں نے جو ہے وہ, جس کے روح جو بالکل دینی روح تھی, انہوں نے پھر یونانیوں کو باہر نکال کیا. اور یہ یونانیوں کا بادشاہ, مشہور بادشاہ انٹوکیاس جو تھا, وہ تھا جس نے ان پہ قبضہ کیا تھا. تو انہوں نے بالآخر جو ہے 15-20 سال کی شاندار ریزسٹنس کے ذریعے سے جو ہے ان کو باہر نکال کیا. اور اس کی یاد میں یہ جو مقابی موومنٹ تھی ان کی یاد میں, اور ان کو باہر, یونانیوں کو باہر نکال جانے پہ دوبارہ جو ریکلیم کی اپنی ریاست, تو اس واقعے کی یاد میں ابھی بھی آج بھی ایک تہوار عید مناتے, ہنوخ کہا جاتا ہے ان کی اپنی زبان میں, یا ہنوکا, آپ کو پتہ ہنوکا جا کہا جاتا ہے. یہ ان کی جو ہے تہوار ہے, ان کی عید ہے, جس کو فیسٹیول آف لائٹس بھی کہا جاتا ہے. 7 لائٹیں جو ہے وہ جلائی جاتی ہیں, اس کی اپنی ایک جو ہے وہ سگنیفیکنس ہے. تو وہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے سے ہوا. پھر بنی اسرائیل کے دوسرے دور عروج میں یہ جو عروج تھا, تو 170 قبل مسیح سے 67 قبل مسیح تک بڑی زبردست شاندار جو ہے وہ یہ مکابی سلطنت تھی. یہ مکابین جو سٹیٹ تھی یہ بڑی شاندار تھی, اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایریے سے بھی, جو ان کی سلطنت کا ایریا تھا, اس سے بھی بڑی یہ زیادہ سلطنت کا ایریا اس کا تھا, اتنی وسیع شاندار تھی. اور پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو یہ چارٹ دکھایا تھا, بنی اسرائیل کو عروج کا چارٹ تھا, تو اس میں پوری یہ آپ کو اچھی طرح بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آنورڈ آگے تک جو ہے, جہاں پہ ان کا جو ہے بنی اسرائیل کی امامت کا خاتمہ ہوا 622 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مبعوث ہونے تک, ساری کی سارا جو اہم تمام ان کی تاریخ کے مقامات اور ان کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کا ذکر سالوں کے ساتھ موجود ہے. یہ پوری کی پوری تاریخ جو ہے یہ یہاں پہ اس میں دی گئی ہے, یہ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دو جو ہے آپ, پہلا یہ عروج, پہلے عروج کے بعد ایک پہلا زوال ہے, اور پھر یہ دوسرے عروج کے بعد آپ دیکھیں مکابی تحریک کے بعد پھر ان کا دوسرا زوال ہے, جس کا بھی قرآن میں آگے ذکر آیا. اب بنی اسرائیل کا دوسرا فساد کیا تھا؟ اب وہی ہے کہ جب کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر بھی جو ہے وہی اخلاق بگڑ گئے, عقائد بگڑ گئے, برائیاں آ گئیں, اور دینی روح جو ہے فناوتی چلی گئی, روح جو ہے ظاہر پرستی نے لے لی, اور جو ہے وہ ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی آپس میں. یہ جو ہے وہ لڑ پڑے. انہوں نے خود رومی فاتح جو آپ کو پمپی آپ کو پتا ہے, اس کو فلسطین میں آنے کی دعوت دی, اور اس نے پھر جو 63
قبل مسیح میں جو ہے بیت المقدس پر پھر قبضہ کر لیا. لیکن ان میں سے ایک ان کا یہودی رہنما تھا ہیروڈ، تو اس نے جو ہے ان کے ساتھ مل کر جو ہے رومنز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکمران بننے میں کامیاب ہو گیا. اور پھر اس کے بعد بھی اس نے تو بڑی لیکن ان کی حالت اخلاقی حالت انتہائی معروف تھا بے تھی ان کی. اور اس کے بعد اس کے بیٹوں کے اندر یہ تقسیم ہو گئی جو ہے اس کی ریاست. اور پھر چار عیسوی میں جو ہے کیسر جو تھا جو اس وقت کا آگسٹس، آپ کو پتا یہ وہی شخص تھا جس کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئی ہے. تو اس نے پوری ریاست اپنی گورنر کے ماتحت کر دی. اور اسی زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر اصلاح کے لیے اٹھے، یہودیوں کو تمام مذہبی پیشواؤں کو دعوت دی. اور انہوں نے یہودیوں نے سخت جو ہے مزاحمت کی اور سخت مخالفت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کو واجب القتل قرار دے دی. اور جو رومی گورنر تھا جو ان کے اوپر، جن کے نیچے ساری جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہی یہودیوں کی تھی، تو انہوں نے جو گورنر جو پونٹیس پلاطس تھا اس سے جو ہے جو مل کے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کی سزا جو پھانسی کی سزا جو منظور کروا لی. اور اس عرصے میں پھر یہودی اور رومیوں کے درمیان بھی کشمکش شروع ہو گئی، اور پھر رومیوں نے ان کو سخت کچل دیا، اور ان کے عروج ثانی کا بھی جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا اس طریقے سے. اب ان کا جو دوسرا یہ جو دور زوال تھا وہ کیا ہے ایگزیکٹلی اس وقت، تو پھر اس دوران میں 70 عیسوی میں جو ہے بعد میں یعنی اس کے بعد یہ ٹائٹس اس کا ان کا ایک جنرل تھا روم کا. تو یہ مسلسل جو ہے فساد فی الحال جو ہے ان کے مبتلا تھے. تو بالآخر تنگ آ کر اس نے پھر جو ہے وہ حملہ کیا بیت المقدس پہ، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا تھا. اور تب سے 70 عیسوی سے 2000 سال ہو گئے یہ گرا ہے، اور دوبارہ اب تک تعمیر نہیں ہو سکتا. اور اب یہ دوبارہ جو ہے ہمارے یہ بیت المقدس کی جگہ پہ اس کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اور اس نے ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا، 60,000 کو غلام بنا لیا، اور کوئی اس نے ایک شخص بھی جو ہے شہر میں زندہ نہ چھوڑا اس نے. اور اس کے ساتھ ہی پھر فلسطین سے بنی اسرائیل کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو گیا. اب ایک بات یاد رکھے کہ یہ جو دنیا کے مختلف ممالک میں ہر جگہ پہ تھوڑے تھوڑے سے یہ پائے جاتے ہیں یہود، یہ اس وقت ان کا انتشار جسے ڈیسپورا کہا جاتا ہے، یہ انٹرنیشنل ڈیسپورا اس وقت شروع ہوا تھا جب ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا تھا. اور یہ جلاوطنی اور انتشار جو ہے یہ پھر 20ویں صدی تک ابھی حال ہی میں جو اسرائیل بنا ہے یہ جو برطانیہ کی سرپرستی کے اندر اس وقت تک، بلکہ ابھی بھی دنیا کے اندر مختلف ممالکوں میں جو پائے جاتے ہیں یہ وہی ڈیسپورا کا رزلٹ ہے 2000 سال پہلے کا جو آج بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ اس وقت رہا. پھر آپ جگہ جگہ سے اکٹھے کر کے دنیا کے مختلف ممالک سے ان کو جگہ جگہ سے پھر فلسطین میں لا اکٹھا کیا گیا، اور ان کو جو ہے ایک ریاست بنا دی گئی جو آج اسرائیل کے نام سے جو ہے موجود ہے. دیکھیں یہ اپنے وقت کی امت مسلمہ کا ایک جو ہے خلاصہ ہے جو ان آیات میں جو ہے، اور یہ بالکل اس کی بڑی مماثلت ہے امت مسلمہ کی تاریخ سے کہ مسلمانوں کو بھی پہلا عروج عربوں کے جو ہے زیر قیادت نصیب ہوا. اس کے بعد زوال آیا تو پھر صلیبیوں نے کی جلغار ہوئی اور ان پر عذاب کا کوڑا جو ہے برسا. صلیبیوں کے بعد پھر تاتاریوں نے ہلاکو خان اور چنگیز خان کی قیادت میں عالم اسلام کو آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے تخت و تاراج کیا. اور اس کے بعد پھر قدرت نے عالم اسلام کی قیادت عربوں سے چھین کر انہی تاتاریوں کے ہاتھ میں دے دی جنہوں نے خود عالم اسلام کو تباہ و برباد کیا تھا. اور پھر ترکوں کی قیادت میں جو انہی کی نسل میں سے تھے اس امت کو ایک دفعہ پھر عروج نصیب ہوا. اور ان ترکوں میں سے بہت سے تیموری اور صفوی اور سلجوکی اور عثمانی یہ سارے کے سارے جو تھے یہ وہی ترکان تھے جو ہے مختلف جو ہے تھے. ان کو جو ہے عظیم الشان سلطنت انہوں نے جو ہے وہ قائم کی مڈل ایسٹ میں اور سراؤنڈنگ ایریاز کے اندر. تو اس امت مسلمہ پر دوسرا زوال پھر آیا، اور اسی طرح بنی اسرائیل پر دوسرا عذاب یونانیوں اور رومیوں کے ہاتھ آیا. امت مسلمہ پر دوسرا عذاب بھی انہی رومن اقوام کی جو جنریشن تھی یعنی یوبری اقوام کے ہاتھوں آیا. اور آپ دیکھیں گے کس طریقے سے پھر 17ویں 18ویں 19ویں صدی کے اندر انگریز اور فرانسیسی اور اطالوی اور ہسپانوی اور یہ ولندیزی یا ڈچ جو ہے پورے عالم اسلام پر چھا گئے اور جو ہے مسلمانوں کو غلام دیا. تو دیکھیں کہ کس قدر مماثلت ہے دونوں قوموں کی. وجہ یہ ہے کہ ایگزیکٹلی ہم وہی جو ہے حرکتیں کر رہے ہیں جو اس سے پہلے یہود نے کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا تھا کہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ
اگر تم نے فساد برپا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سزا دے گا. اور انہوں نے فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلمانوں کو مسلط کر دیا, ان کو جزیرت العرب سے خارج جو ہے باہر نکال دیا. اس کے بعد پھر جو ہے آپ دیکھیں دوبارہ یہ فساد فی الارض میں مبتلا رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہٹلر کے مسلط کر دیا. اور یہ دور حاضر میں انہوں نے فساد اور سرکشی کی تو انتہا کر دی اور ظلم کی. تو دیکھیں جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل کی شکل میں منظم ہو کر انہوں نے پورے مشرق وسطیٰ کو مصائب میں مبتلا کر رکھا ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ اب ان پر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی قوم مسلط کر دے جو ان کو ان کی سرکشی کی پوری سزا دے. اور یہ اللہ کا جو وعدہ ہے یہ پورا ہو کر رہے, اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے کیونکہ وہ قطعی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم ایسا کریں گے. اور انشاءاللہ یہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ بنی اسرائیل اپنے ظلم اور اپنے اس فساد کا جو ہے کیے کا مزہ جو ہے انشاءاللہ چکھیں گے. ان ھذا القرآن یہدی, ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن یہدی وہ راستہ دکھاتا ہے, للتی وہ جو ہی ہے وہ اقوام سب سے سیدھا. اقوام جو ہے اقوام قیام ان سے افعل و تفضیل کا سیکھا ہے, یعنی قیام کھڑا ہونا. اقوام سب سے زیادہ سیدھا جو ہے بہت ہی سیدھا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ بشارت دیتا ہے مومنوں کو. یہ قرآن مجید الذین وہ لوگ جو یعملون عمل کرتے ہیں صالحات اچھے نیک عمل کرتے اچھے کام کرتے ہیں. ان لہم کہ ان یقینا لہم ان کے لیے ہے اجرن کبیرہ بہت بڑا, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وان الذین اور یہ کہ یقینا وہ لوگ لا یؤمنون وہ لوگ جو یعنی جو لا جو ایمان نہیں رکھتے بالآخر آخرت پر, اعتدنا لہم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے, اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب. یہ عددہ سے باب جو ہے افعال ہے. اعتدا یا یعتدو اعتادن تیار کرنا, اردو میں بہت سارے سے لفظ نکلے ہیں. تو اس آیت دو آیات کا کوئی اتصابی ترجمہ پڑے. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے, اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. جزاک اللہ خیر. اب قرآن مجید کے بارے میں بات بتائی گئی ہے کہ یہ انسانوں کے لیے عظیم ترین ہدایت ہے. پچھلی گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے لیے تورات کا ذکر کیا گیا تھا, ان کی طرف سے احکام الہی کی خلاف ورزی اور اس کے نتائج سے متعلق بتایا گیا تھا. اب بات جو مسلمانوں کی طرف بات رخ کر دیا گیا ہے اور بات اسی تناظر میں بتائی گئی ہے. وہاں پہ ان کو ان کی کتاب کے بارے میں بتایا گیا تھا, اب مسلمانوں کو یہاں پہ آخری کتاب کے بارے میں بتایا گیا ہے جو بالکل اسی سلسلے ان تورات اور دوسری آسمانی کتابوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے. جس طرح بنی اسرائیل کی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے اور تورات کی تعلیم سے شروع ہوئی تھی, اسی طرح امت مسلمہ کی تاریخ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید سے شروع ہو رہی ہے. یہاں پہ مسلمانوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, لن تضلوا ما تمسکتم بہما, کہ تم کبھی بھی نہ بھٹکو گے اگر تم ان دونوں کو پکڑ لو گے. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ ہے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کتاب ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اب قیامت تک انسانوں کی بھلائی اور انسانی اقدار کی جو بقا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کا دار و مدار انہی دو چیزوں کے اوپر ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اسوہ حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر. اور یہ کتاب جو ہے یہ ہر قسم کی ہدایت کا جو ہے یہ منبع ہے اور سرچشمہ ہے, اور بغیر کسی حدود و قیود کے یہ انسانوں کی رہنمائی کا ہدایت کا کام کرتی ہے. اور جس نظام کی ضرورت ہے وہ اس میں موجود ہے ہر دور ہر قسم کے معاشرے کے لیے. یہاں بنی اسرائیل اور مشرکین مکہ اور تمام دنیا کے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اہل دنیا نے زندگی گزارنے کے مختلف راستے تجویز کر رکھے ہیں. دیکھیں کتنے نظام ہائے زندگی موجود ہیں, مختلف پگڈنڈیاں بنا رکھی ہے انسان نے,
لیکن انسانی تجربے ہی نے ثابت کیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی راستہ جو ہے صراط مستقیم نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے جو انسانوں کو اپنے رب، مالک اور خالق تک پہنچانے والا ہو. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اپنے آخری رسول پر اتاری ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، جس کی تازگی کبھی مانگ نہ پڑے گی، جس کی رہنمائی کبھی نارسائی کا شکار نہ ہوگی، جو انسانیت کی پیاس بجھانے میں کبھی کمائیگی کا شکار نہ ہوگی، بلکہ وقت جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا تو پھر نئے نئے مسائل بڑھتے جائیں گے. تو اس قرآن مجید کی ضرورت جو ہے اور بھی بڑھتی چلتی جائے گی. قرآن مجید جو ہے کہ پیش کردہ جو عقائد ہے بالکل صاف تر ہیں اور مستقیم ہیں، بالکل پکے ہیں اور صاف ہیں اور واضح ہیں اور روشن ہیں اور قابل فہم ہیں، اور یہ ہر قسم کے ابہام سے اور خرافات سے پاک ہے. اور یہ وہ عقائد کہ جو عمل کی دعوت دیتے ہیں، یعنی محض ڈاگما نہیں ہے، انسانی صلاحیتوں کو مجتمع کرتے ہیں اور انسان کو عالم فطرت سے ہمام کرتے ہیں. قرآن اس لحاظ سے بھی صاف تر مستقیم ہے کہ ظاہر و باطن میں، عقید و عمل میں، فکر و نظر میں اور طرز زندگی کے اندر جو ہے یہ یکجہتی پیدا کرتا ہے. یہ سماجی نظام، اقتصادی، سیاسی نظام، قوانین کے اعتبار سے سب سے زیادہ سیدھی راہ دکھانے والی جو ہے کتاب ہے. یہ قرآن مجید جو افراط و تفریح سے بچاتا ہے. اخلاقی نظام اس کا اخلاقی نظام بھی ہر طرح کے افراط و تفریح سے محفوظ رکھتا ہے اور حرص و طمع سے بچاتا ہے، اسراف اور فضول خرچی سے نجات دیتا ہے، بخل و کنجوسی سے محفوظ رکھتا ہے، حسد سے روکتا ہے. یعنی یہ اس کی اخلاقی تعلیمات ہے جو انسان کو جو ہے میانے راستے کے اوپر جو چلتی ہے. یہ قرآن مجید مجموعی طور پر آپ بات کریں تو اپنے پیش کردہ نظام حکومت کے لحاظ سے بھی مستقیم ہے. یعنی یہ اس کا نظام جو ہے عدل و انصاف پر مبنی ہے اور ظالم اور ظلم کی سرکوبی جو ہے وہ کرتا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو اس کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے کہ نبی حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ فرمایا ان قریب فطر نمودار ہوگے. تو میں نے عرض کیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ان سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، ان فطروں سے، یعنی ان سے بچنے کا ذریعہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں تم سے پہلے گزرے لوگوں کی خبر ہے اور ان کی خبر بھی ہے جو تمہارے بعد دنیا میں آئیں گے. وہ تمہارے درمیان حکم ہے، یعنی وہ جو تمہارے درمیان اختلاف ہوں گے اس کے لیے یہ فیصلہ کرنے والی ہوگی. وہ دو ٹوک ہے، یعنی ہنسی اور ٹھٹھا مذاق نہیں ہے. جس نے اس کو حقیر سمجھ کر پس سے کچھ ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا. اور جس نے اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈی، یعنی جس نے قرآن کے علاوہ کسی دوسرے ازم میں اور نظام میں اور کسی دوسرے ڈاکومنٹ میں اور کسی دوسرے سسٹم میں جو ہے پناہ ڈھونڈی، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا، کیونکہ ہدایت صرف اس کتاب کے ساتھ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور حکمت و دانائی والا ذکر ہے. اب یاد رہے یہ ساری کی ساری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان ہو رہی ہے. یہ سیدھی راہ ہے، وہ ایسی کتاب ہے جس کو انسانی چاہتے، یعنی ہوا، انسانی خواہشات ٹیڑھا نہیں کر سکتی. اس میں زبانیں جو ہے وہ مل نہیں سکتی، یعنی اس میں کوئی جو باتیں جو مکس اپ نہیں ہو سکتی. علماء اس سے سیراب ہو کر اکتاتے نہیں ہیں اور بار بار پڑھنے سے یہ پرانی نہیں ہوتی. اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے. یہ ایسی کتاب ہے جب جنات نے اسے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. اور جس نے اس کے مطابق کہا تو اس نے سچ کہا، اور جس نے اس مطابق فیصلہ کیا تو اس نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، اور اس کے مطابق جس نے عمل کیا تو اسے اجر دیا گیا، اور جس نے اس کی طرف بلایا وہ صراط مستقیم کی طرف سے ہدایت نوا دیا گیا. یہ ترمذی کے اندر اور دارمی کے اندر یہ روایت ہے. اس کے جو متن ہے انشاءاللہ ہم آخر میں اضافی مواد میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. میں وجد الانسان اور جدو دعوت، دعا پکارنا، دعا مانگنا، دعوت دینا، پکارنا. اور جد الانسان، انسان مانگتا ہے بالشر، شر کو انسان مانگتا ہے، دعاءہ بالخیر، جیسے وہ مانگنا چاہیے خیر کو اس کو، یعنی جیسے اس کی دعا ہونی چاہیے خیر کی، اس کو ایسے وہ شر مانگتا ہے. وکان الانسان عجولا، وکان الانسان، اور انسان ہے بڑا جلد باز، عجلت والا جو ہے. یہ عجولا جو اجل ان سے مبالغہ کا صیغہ ہے، اردو میں کافی سارے لفظ، عجلت، تعجیل، معجل، جسے مہر معجل کہتے ہیں، جو اسی وقت فی الفور ادا کرنا ہو وہ مہر معجل ہوتا ہے. تو قرآن میں اس کے بارے میں، انسان کے بارے میں بہت ساری باتیں اور بھی آئی ہیں. وکان انسان قتورا، انسان بڑا جو ہے وہ
کنجوس واقعہ، وکان انسان کفورا ناشکرا ہے، وکان انسان ظلومن جہولا ظالم اور جاہل ہے، وہ خلق انسان ضعیف ہے، انسان بڑا ضعیف ہے، وکان انسان اکثر شین جدلا بڑا انسان بڑا جو ہے جھگڑالو ہوا کہ اس طرح کی بے شمار انسان کی خصوصیات ہیں. انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو ان تمام خصوصیات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے تو یہ انسان کی نفسیات کے بارے میں بتاتی ہے کہ انسان کس طرح کا کی مخلوق واقعہ ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا. وجعلنا اللیل، اور رات کو پیدا کیا، والنہار، اور دن کو پیدا کیا، آیتین، دو نشانیوں کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو دو نشانیاں پیدا کی ہیں. فمحونا آیت اللیل، پس محونا، محونا جو ہے اس کو ترجمہ تو کیا گیا ہے بے نور بنایا، محونا، اور ہم نے بے نور بنایا آیت اللیل، لیل کو، رات کو، یعنی رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا. لیکن لفظ کو دیکھ لیں، محونا، یہ اردو میں اردو سے ریلیٹڈ لفظ ہے. مہا جمہو محون، محون محو کر دینا کسی چیز کو، آپ کو پتہ اردو میں محو کر دینا مٹا دینا غائب کر دینا، تو اس وجہ سے پھر تاریک کر دینا، محو ہو گئی یہ چیز جو ہے غائب ہو گئی ہے، بے نور ہو گئی ہے. اس معنوں میں یہ جو ہے بے نور کلمہ لفظ میں آتا ہے، وہی لفظ ہے یہ اردو میں محو کرنا جو ہوتا ہے، اردو میں محو زائل کرنا، محو ہونا، محو کرنا، یہ لفظ ہے. وجعلنا، یعنی رات کو وہ بنایا ہے، نور میں سے نور کو غائب کر دیا ہے، تاریک نور نہیں ہے، تاریک ہے. وجعلنا، اور ہم نے بنایا آیت النہار، دن کی نشانی کو، مبصرہ، جو ہے مبصرہ کیا ہے، روشن، بالکل جو نظر آتی، ابصر یبصر ابصارن، دکھانا، دکھنے والی، جو روشن ہے، دکھانے والی ہے. لتبتغوا، لام سے لے آیا ہے، لام علت ہے، تاکہ تبتغوا، تم تلاش کرو، ابتغاء جو ہے تلاش کرنا، اپنی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنا، تلاش کرنا، یہ ابتغاء ہے. فضلا من ربکم، اللہ تعالیٰ کے فضل، اور جہاں بھی ابتغاء فضلا من ربکم آیا ہے یہ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل مراد ہے کہ اپنا روزگار، اپنا رزق تلاش کرنا، تاکہ تو اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اور رزق کو، روزی کمانے کو، روزی تلاش کرنے کو، روزی کے لیے جدوجہد کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل تلاش کرنا اس کو ریفر کیا قرآن میں بکثرت. وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو، یعنی ایک لام زیر لے یہ آیا ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو دن میں، دن کی ایک جو علت یہ ہے. دوسری علت کیا ہے، وَلِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، عدد السنین والحساب، جو ہے گنتی، عدد گنتی، سنین سال، حساب حساب، جو ہے گنتی ماہ و سال کی، اور حساب بھی، یعنی تم حساب رکھو جنتریوں کا، کیلنڈر کا، اور حساب، اس کا حساب رکھو، یہ بھی تمہارا عدد، گنتی، شمار، تعداد کہتے ہیں. سنین جو ہے سنت ان کی جمع ہے سال کے. وہ کل شعین، اور ہر شے، ہر چیز، فصلناہ، ہم نے اس کو جو ہے وہ کھول کر بیان کیا ہے، تفصیل اچھی طرح. دیکھو یہاں بھی وہی لفظ آ گیا، پہلے فصل آیا ہے جو کہ ورب ہے، اور پھر تفصیل آیا ہے جو اس کا مصدر ہے. فصل یفصل تفصیلا، یعنی اس کو ہم نے ہر چیز کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے بیان کیا جانا چاہیے، یہ معنی ہے. اور یہ فصل جو لفظ ہے بڑا کثیر المعانی لفظ ہے، قرآن میں 4 معنی میں استعمال ہو، چونکہ یہ اس میں اردو میں اس سے کافی ریلیٹڈ الفاظ ہیں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھ لیں. ایک معنی ہوتا ہے تفصیل سے بیان کرنا، ایک معنی ہوتا ہے جدا کرنا، ایک معنی ہوتا ہے بچے کا دودھ چھڑانا، وہ بھی بچہ کا دودھ الگ کیا جاتا ہے ماں سے، اور چوتھا مطلب ہوتا ہے خاندان. اب دیکھیں جب فصل جو ہے کتاب کے الگ الگ باب کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور فصیل جو ہے دیوار میں کو کہا جاتا ہے، یعنی فصیل کا کام کیا ہوتا ہے، وہ الگ کرتی ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے. تو اس معنوں میں پھر مفاصل جو ہوتے ہیں وہ جو الگ کرتے ہیں، جو انسانی جوڑ جو ہوتے ہیں، جو ایک ہڈی سے دوسری ہڈی کو الگ کرتے ہیں، ان کو مفاصل کہا جاتا ہے. فیصلہ، فاصلہ، فاصل، تفصیل، مفصل، یہ اس سے سارے لفظ نکلے ہوئے لفظ ہیں. اچھا، فصل کے ایک معنی موسم کے بھی ہوتا ہے، یعنی سال کے جتنے تمام موسموں کا اگر الگ الگ ذکر کیا جائے تو ان میں سے ہر ایک موسم ایک فصل کہلاتا ہے. اور یہ معروف بھی اردو کے اندر، آپ کو پتا ہے، فصل ربیع اور فصل خریف یہ موسم کہلاتے ہیں. فصل یہ بہار کے موسم، اور خریف جو ہوتا ہے خزاں کا موسم. اچھا، چونکہ غلے کی بوائی اور کٹائی کا تعلق بھی موسموں سے ہوتا ہے، اس لیے غلے یا اناج کی پیداوار جو ہوتی ہے اس کو بھی پھر فصل کہا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ اردو کا ایک اچھا خاصا کنیکشن اس لفظ میں موجود ہے جو یہاں پہ جو بیان کیا گیا. آپ کوئی ساتھی اس کا ترجمہ پڑھ دیں.
انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ دیکھو، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے واضح کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید کے جو مخالفین ہیں ان کا طرز عمل بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو اس بارے میں فرمایا کہ یہ مطالبہ نہایت ہی چونکہ احمقانہ ہے اور ان کے حق میں انتہائی خطرناک اور مہلک ہے، تو اس لیے ان کو خطاب ہی نہیں کیا ہے، بلکہ ان سے منہ پھیر کر جو ہے بڑے افسوس کے انداز میں بات کی گئی ہے کہ ان کا عجیب حال ہے کہ جس سرگرمی کے ساتھ ان کو خیر طلب کرنا چاہیے، اس سے زیادہ سرگرمی کے ساتھ یہ شر کو اور آفت اور تباہی کو اپنے لیے جو ہے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بات جو بتائی گئی یہاں ایک بڑی لطیف تنبیہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جو مسلمان ظاہر اپنے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کبھی کبھار جو ہے وہ ان کے لیے وہ عذاب کی دعا کرنے لگتے تھے، تو جو ہے حالانکہ انہی کفار میں سے بہت سے لوگ موجود تھے جو آگے چل کر ایمان لانے والے تھے اور پھر دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بڑا بے صبر واقع ہوا ہے، بے صبر ہے، یعنی ہر وہ چیز مانگ بیٹھتا ہے جس کی بوقت ضرورت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بعد میں اسے یہ خود معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت اس نے یہ دعا جو ہے اگر قبول نہ ہوئی ہوتی تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا۔ اور دن رات کی نشانیوں کے بارے میں بتایا کہ ویسے تو سارا جو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ویسے تو سارا دنیا کا سارا جو کارخانہ ہے کائنات کا، یہ اختلاف اور امتیاز اور تنوع ڈائیورسٹی کے اوپر چل رہا ہے، اور یہ جو طبیعت کا پوری دنیا ہے، فزیکل ورلڈ ہے، اس میں جو فرق اور اختلاف اور ڈائیورسٹی ہے اس میں بے شمار مسلطیں ہیں، ان میں سے جو ہے چند ایک کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح انسانی مزاجوں کے اندر جو اور خیالات کے اندر اور جو رجحانات کے اندر جو فرق پایا جاتا ہے اس میں بھی بڑی جو ہے مسئلیں پائی جاتی ہیں، اس بات کا جو تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، یہ اس کا ہم صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے، الزمنا جو ہے یہ لازمہ کسی چیز کو چپک جانا، جو ہے ملتزم چمٹنے والی جگہ، ہر انسان کو چپکا دیے، الزمناہ اس سے، ان انسان سے اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیے، لگا دیے، چپکا دیے، لٹکا دی ہے۔ طائرہ، طائر جو ہے وہ اس کی جو ہے شامت اعمال کہہ سکتے ہیں، فی ان کی اس کی گردن، انک گردن، شامت عمل جو ہے یہ جو ہے انسان کا جو وہ کہہ لے کہ جو اس کا لکھا ہے، اس کا نصیب ہے، وہ جو ہے طائر ہے۔ یعنی ویسے تو یہ جو ہے طائر جب پرندے کو کہتے ہیں، اسی سے اس کو ہم نے پیچھے وہ پڑھا تھا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ جو ہے یہ منحوس اسی سے نحوست ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے، تو وہ اس سے پھر شامت عمل جو ہے اصل میں اس کے معنی صحیح جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ قدیم جو عرب تھے پرندوں سے شگون لیتے تھے، آپ کو پتا ہے، بعض کو منحوس سمجھتے تھے، اور پھر اس لفظ سے پھر بعد میں شوم کے لفظ، یعنی شوم کا مطلب ہوتا ہے شومی قسمت جسے کہتے ہیں، قسمت کی خرابی، شومی قسمت اردو میں لفظ ہے شومی قسمت، تو نحوست کے اسی سے پھر اس میں شوم کے معنی، یعنی نحوست کے معنی پیدا ہو گئے اس لفظ سے جو ہے طائر، یعنی کہ جو اس کی نحوست ہے انسان کی، یا انسان کی جو شامت عمل ہے، عمل کے جو نتیجہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جو ہے شامت عمل، اس کی قسمت، اس کا نصیب جو ہے اس کے گردن میں اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا۔ یہ بات ہے جاننے والی۔ وَنُخْرِجُ لَهُ، اور ہم نکالتے ہیں، یہ نکالیں گے ہم، لہو اس کے لیے، یوم القیامہ قیامت کے روز، کتاباً ایک کتاب، یعنی اس کے لیے پھر ہم ایک قیامت کے روز اس کو کتاب نکالیں گے، یلقاہ جو ہے وہ اس کو سامنے پائے گا، یہ وہی ملاقات والا القا یلقی، سامنے پانا، کسی سامنے آ کر کسی کو پا لینا، یہ ملاقات کہلاتی ہے، یہ ملاقات اسی سے لفظ ملاقات ہے۔ منشورہ، اس کو منشور نشر کیا گیا، کھلی ہوئی جو چیز نشر کر دی گئی ہو وہ اوپن ہو جاتی ہے، کھول دی گئی ہے، تو وہ پائے گا اس کتاب کو بالکل کھلا ہوا، یعنی کھلا ہوا پائے گا۔ لکی یلقا، لقاء سامنا ہونا، ملنا، پانا، منشور کھلا ہوا، نشر پھیلانا، کھولنا، یہ سارے اردو کے لفظ اردو میں پائے جاتے ہیں۔ اقرا، اسے کہا جائے گا اقرا، پڑھ، کتابک، اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم، آپ تو خود کافی ہے آج جو ہے
علیہ کا اپنے اوپر حسیبہ حساب لگانے کے لیے. من اہتدیٰ جس نے اختیار کی راہ راست ہدایت کی. فإنما تو در حقیقت یہتدی وہ پاتا ہے ہدایت لنفسی اپنے نفس کے لیے اپنے لیے. ومن ضل اور جو گمراہ ہوا فإنما یضل علیہا تو در حقیقت وہ گمراہ ہوا یعنی اس کا وبال گمراہی کا علیہا اس کے اوپر اپنے اوپر ہے. ولا تزر وازرۃ یہ لفظ بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں کئی صورتوں میں پیچھے. ولا اور نہیں جو ہے تزر اٹھائے گی وازرتن اٹھانے والی کوئی یعنی جان نہ اٹھائے گی کوئی جان اٹھانے والی جو ہے. یہ لفظ سارے پہلے سے پہلے آ چکے ہیں. یہ پوری ترتیب پورا فکرے بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں 2-3 مرتبہ. وزر اخرى وزر بوجھ اخرى کسی دوسرے کا بوجھ کوئی جان نہ اٹھائے گی. وما کننا اور نہیں ہیں وما اور نہیں ہے کننا ہم معذبین عذاب دینے والے اور ہم نہیں عذاب دینے والے یعنی کسی کو بھی حتیٰ یہاں تک کہ نبعثا ہم نہ بھیج دیں بعثت کر دیں رسولہ کسی رسول کی. تو یہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ اگر کوئی ساتھی پڑھ لے تو انشاءاللہ اسی پہ ہم پھر اپنا ختم کرتے ہیں. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی کے لیے مفید ہے اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ یعنی لوگوں کو حق کو باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام بر نہ بھیج دیں. رسول نہ بھیج دیں. جزاک اللہ خیر. یہ انسانوں کی فلاح اور خسران ان کا جو نقصان ہے اس کا مدار اس کے اپنے کردار پر ہے. تو یہ بات بتائی گئی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا. آج میں خاص طور پر جاننے والی یہ بات ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں کے تو نصیب ہی بڑے خراب ہیں میں نے یہ کیا ہے مجھے تو جو ہوتا کچھ نہیں ہے اس کے جو ہے بڑی بدقسمت ہے یہ واقعہ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اصول کے طور پر بیان فرمائی ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں ہر انسان کا جو شامت اعمال ہے اس کی جو بدقسمتی ہے اس کی جو نصیب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے. اس گردن میں لٹکا رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی خود اپنے اوپر جو ہے وہ کیا اعمال کرتا ہے وہ کس قسم کے اچھے اعمال کرتا ہے. تو ظاہر ہے وہ اپنے جو اعمال نامہ ہے جو شامت اعمال ہے اس میں اچھی جو ہے اس کا اس میں ذخیرہ کر رہا ہے اور اگر برے اعمال کرتا ہے تو بھی اس کا پھر وہ ذمہ دار اس کا خود ہوگا. تو یہ بات بتائی گئی. عام طور پر یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح جو خسران ہے اس کا دار و مدار بتا دیا ہے اور لوگوں کی غلط فہمی دور کر دی ہے کہ میں تو جی میں تو کچھ جو بھی کرتا ہوں کچھ سیدھا نہیں ہوتا ساری چیزیں غلط ہو جاتی ہیں اور یہ ہو. تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس بات کی غلط فہمی کو دور کیا ہے اور اس کی 1-2 سلائیڈز جو ہے وہ اس کے تفصیل کی موجود ہیں آگے تشریح کی موجود ہے وہ آپ اس کا ترجمہ اس کا آپ کو دیکھ لیجیے گا. اور آپ سے آپ یہ بھی درخواست ہے کہ آپ بالضرور جو ہے آپ درمیان میں ہفتے کے درمیان میں جو ہے ان کو دوبارہ دیکھا کیجئے کیونکہ قرآن مجید جو ہے خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مسلسل جڑے رہیں اٹیچ رہیں اور اس کے مضامین کو دیکھیں. ہم نے یہ جس طریقے سے آج کل کمپیوٹر ہم استعمال کر لیتے ہیں اور کمپیوٹر کی اچھی خاصی نو ہر آدمی کو ہوتی ہے. ہم نے کبھی اس لیے کہ ہم ہر روز ایوری سنگل ڈے جو ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. امیجن کریں کہ اگر ہم ہر روز اور کئی مرتبہ قرآن مجید کے ساتھ تعامل کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیں اس کے مضامین کو جو ہے وہ جائزہ لیں اس کے جو دروس کا اس کا درس دیں اس کا موضوع بحث بنائیں قرآن مجید کے احکامات کو اس کے مباحث کو. ہم دیکھیں جب بیٹھتے ہیں تو بے شمار دنیا بھر کی گپیں اور پولیٹکس اور چیز ڈسکس کرتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب جو اس نے نازل کی ہمارے لیے ہدایت کا جو سامان ہے اس کو کبھی نہیں کہ دیکھیں میں نے یہ کل تلاوت کی ہے میں نے ترجمہ پڑھا ہے اور تفسیر پڑھی ہے مجھے یہ عظیم 2 نقطے جو ملے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا ابھی. تو دیکھیں اس طریقے سے ہماری زندگیوں میں اس میں قرآن مجید کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے جو کہ ایون کہ کمپیوٹر کی ہے جو ایون کہ ہمارے سیل فون کی ہے جو ہماری ایون سوشل میڈیا کی ہے. آپ دیکھ لیں آپ میں سے ہر ایک آپ جائزہ لے کہ ہمارا
میرا جو اسکرین ٹائم کتنا ہے، آپ جو ہے گوگل سے پوچھ لیجئے آپ کسی ساتھی کا 4-5 گھنٹے سے کم کیا ہوگا پر ڈے کا، لیکن ہمارے قرآن کے ساتھ تعامل کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری اور بہنوں، آپ سے یہ التماس ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی دین و دنیا کے اندر سرخروئی عطا فرمائے گی، اور جس کے ساتھ وابستہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو جانا ہے، اور یہ ہماری دنیا اور آخرت کی فلاحی کی جو ضامن ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اس سے جو ہے کوتاہی کریں اور اس کی طرف نہ آئیں، اور وہ ساری دنیا کی مشغولات جن میں ہم مبتلا جو رہتے ہیں اور ہوتے ہیں ان کی طرف جائیں، تو ہم سے زیادہ بڑی نادانی ہم میں سے کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم سب نادانی کے زمرے میں، سخت نادانی کے زمرے میں آئے گا، کوتاہی کے زمرے میں آئے گا، اور پھر جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہم چاہیں گے، اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاش ہم نے وہ وقت سوشل میڈیا اور دوسرے معاملات کی بجائے جو ہے اس طرح گزارا ہوتا جو آج ہمارے کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے اور اس کے ساتھ دن رات گزارنے اور اس کی معیت میں گزارنے اور اس کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔ اگر کوئی آمین۔ ساتھی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔